اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے وہ چند نوجوان اصحاب کہف۔ آج لوگ یہ دعوت دیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں یہ باتیں تو سب کو پتہ ہیں، لیکن محض معلومات کے مل جانے سے بات دل کے اندر نہیں اترتی۔ اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، یہ بات دل کے اندر نہیں آتی، مسلسل عقل سے غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور مسلسل اس علم کے ذریعے اپنے آپ کو اس پر پختہ رکھنا پڑتا ہے۔ کل انہوں نے اعلان کر دیا تھا، آج ہمیں بھی اعلان کرنا ہے۔ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور فرمایا لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، کسی کی نہیں مانیں گے، اس کے سوا کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ کوئی ہمیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا، ہم تو صرف اسی کی ماننے والے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ یعنی اگر ہم نے ایک اللہ کے سوا کسی اور کی بات مان لی، کسی اور کی بڑائی بھی بیان کر دی، تو تب تو ہم نے بہت ہی برا کام کیا، تب تو ہم بالکل بے جا بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرا خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اصحاب کہف آپس میں مشورے کر رہے تھے۔ اس معاشرے میں بت پرستی عام تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اگر یہ لوگ ان بتوں کو پوجتے ہیں تو پھر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے ہی پتہ چلتا ہے اصحاب کہف اور اس دور کے باقی افراد کے درمیان مدتوں بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب وہ ایمان کے لیے اٹھے، لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے مخالفت کی، تو انہیں حیرت ہوتی تھی کہ ہم انہیں جس چیز کی طرف بلاتے ہیں تو یہ دلیل سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی دلیل لائیں تاکہ ہم دلیل کا مقابلہ دلیل کے ساتھ کریں، لیکن شرک کی کوئی دلیل ہوا ہی نہیں کرتی۔ اور جب وہ دلیل نہیں لا سکے تو اس ایکسپیرمنٹ نے ان کو کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ یعنی پہلے تو اندر خلش پیدا ہوئی، خلجان پیدا ہوا، یہ دلیل کیوں نہیں لاتے، لیکن پھر انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ دلیل ہے نہیں، اس وجہ سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ پچھلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ تو ہدایت میں ترقی بخشنے کا راستہ کون سا ہے؟ رب العزت نے فرمایا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ یہ اپنے شرک پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ جب انہوں نے دعوت دی، جب انہیں پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس دلیل نہیں، جب انہوں نے حق لوگوں کے سامنے واضح کیا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ دعوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصحاب کہف یہ چاہتے تھے جو چیز ثابت نہیں ہے یہ لوگ اسے چھوڑ دیں اور جو چیز ثابت ہے اس کو قبول کر لیں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وقت کے بڑوں نے جھٹلا دیا۔ کس وجہ سے جھٹلایا؟ انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے دلیل کی اہمیت کو نہیں دی، انہوں نے دلیل کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مدتوں بحث تمحیص کے بعد اصحاب کہف نے محسوس کیا کہ دلیل کی بات ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، یہ لوگ ماننے والے نہیں، تو انہیں یہ لوگ بہت چھوٹے نظر آئے، ظلم کرنے والے، اس لیے کہ وہ خود تو سچ کی زمین پر کھڑے تھے، ان کے مخاطب جو تھے وہ جھوٹ کی زمین پر تھے۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ دلیل کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب کسی بھی طرح سے یہ دلیل کی بات ماننے کی پوزیشن میں نہیں، تو انہوں نے طے کیا کہ اب ان سے الگ ہو جائیں۔ جب دو گروہوں کی آراء الگ ہو جائیں، زندگی کی راہیں جب جدا ہو جائیں تو ایسے فیصلے ہوا ہی کرتے ہیں۔ ہم باہم ملنے کے لیے ہمیشہ کوئی ایسی چیز چاہیے جو متفقہ ہو، لیکن ان کے درمیان کوئی بھی چیز متفقہ نہیں تھی، پھر اکٹھے زندگیاں گزار نہیں سکتے۔
آپ اسے مکہ میں دیکھ لیں، آپ اسے شہر یوفرسس میں دیکھ لیں، آپ اسے جس بھی نبی کے دور میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی سوچ الگ ہوتی ہے، عقیدہ نظریہ الگ ہوتا ہے، پھر لوگ یا تو دوسروں کو قائل کر لیتے ہیں یا پھر اکٹھے رہنا ممکن نہیں رہتا۔ ہجرتیں ہمیشہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں، ہر دور میں اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے علاقے چھوڑے۔ ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے، یہ اپنے نظریات کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ ہجرت کیا ہے؟ علاقے کو چھوڑ دینا، یعنی علاقہ چھوڑا جا سکتا ہے، نظریہ نہیں چھوڑا جا سکتا، عقیدہ نہیں چھوڑا سکتا، غیر اللہ کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اس اعتبار سے اگر اصحاب کہف کو دیکھیں تو کافرانہ ماحول میں رہتے تھے، لیکن انہیں ایمان کی روشنی ملی، ان کا سینہ روشن ہوا، انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہمارا ان لوگوں کے بیچ میں رہنا درست نہیں۔ ظلم کا دور کا آغاز ہوا، جان بچانی مشکل ہو گئی، انہوں نے شہر کی پرآسائش زندگی کے مقابلے میں غار میں پناہ لے لی۔ خون کی رشتہ داریاں گئیں، تعلقات کے، بزنس کے معاملات کے، ایک اللہ کا تعلق باقی رہا۔ مومن کا اصل تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اصحاب کہف نے کہا تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ یاد رکھیے، ایمان کے راستے میں ایسی غاریں آیا ہی کرتی ہیں جہاں ماحول میں اتنی تنگی پیدا ہو جائے کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ میں تبلیغ کی، لیکن بالآخر غار ثور میں پناہ لیتے ہوئے مدینہ جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف سے کہا فلاں غار میں جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ ایک بات آپ نوٹ کریں، جس وقت انسانوں سے کٹ رہا ہوتا ہے، عین اس موقع پر وہ اپنے رب سے جڑ رہا ہوتا ہے، وہی تو موقع ہوتا ہے جڑنے کا۔ لوگ اسے آسائشوں میں، سہولتوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنی قربت، اپنا تعلق اسی وقت دیتے ہیں جب انسان اپنے عقیدے کے اعتبار سے دوسروں سے الگ ہو جائے، دوسروں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ لیکن جب کوئی راستہ نہ رہے تو اپنے عقیدے کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، تب کہا گیا فلاں غار میں جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلے تمہیں اپنے قریب کر لے گا، پھر قربت میں سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان جو کچھ کہتا ہے اپنے رب سے اس کا جواب پاتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف پر وحی تو نہیں آتی تھی، لیکن ان سے جب یہ کہا گیا چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو، یہ سرگوشیوں کا نتیجہ تھا۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی جا رہی تھی، تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا، یہ یقین آ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب بڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ تم انہیں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہو چکی۔ ان چند انسانوں کو بچانے کے لیے سورج کے نظام میں تبدیلی لائی گئی، سورج بچ کر نکلتا تھا اور بچ کر چڑھتا تھا اور کسی اور ٹائم زون میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا، تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کی وجہ سے، ان کے بے خوف تبلیغ کی وجہ سے، ان کے سب کچھ چھوڑ جانے پر راضی ہونے کی وجہ سے، ان کے حق کو اپنانے اور حق پر ثابت قدمی کی وجہ سے انہیں اپنی قربت کا مقام عطا کیا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت پیدا کی، یہ حق کے دشمنوں سے بچ جائیں۔ وسیع غار میں انہیں سلایا تو انتظامات سارے اپنے ذمہ لے لیے۔ غار کے اندر ایک ایسی وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی غار کے اندر سورج کی روشنی کی شعاعیں نہیں پہنچتی تھیں اور کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ غار کے اندر کون ہے؟ کوئی بھی اندر آنے والا نہیں، کوئی بھی انہیں تنگ ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی دکھائی، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم بھی تبلیغ کر رہے ہو اور لوگ نہیں مان رہے، تو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جسے وہ ہٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی، کوئی مرشد نہیں پا سکتے۔ ہدایت کس چیز کی ملی؟ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر چیز سے محرومی گوارا ہے، اللہ تعالیٰ سے محرومی گوارا نہیں۔ کیا چیز مل گئی تھی اصحاب کہف کو؟ ہدایت ملی تھی،
تو ہدایت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کا تعلق، اس کی قربت، وہ کیسے راضی ہو گئے کہ اپنا گھر چھوڑ دیں، غار میں جا کر پناہ لے لیں۔ ان کو کیا امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائیں گے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے؟ تعلق باللہ، اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد، توکل۔ اللہ نے اسی یقین، اسی اعتماد، اسی توکل کے لیے کہا جس کو ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ہدایت کا صحیح خاکہ عموماً ذہنوں میں بن نہیں پاتا۔ ہدایت کیا ہے؟ سچ کے راستے پر رہنا، حق پر جم جانا، محرومیوں کو گوارا کر لینا، مخالفتوں کو برداشت کر لینا۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں وَمَن یُضْلِلْ، لیکن جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، جسے یہ بات سمجھ نہ آئے، جو یہ راستہ چھوڑ جائے، مجھ سے اتنی مشکلات برداشت نہیں ہوتی، فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيٌّ مُرْشِدًا، اس کے لیے تم کوئی ولی، کوئی مرشد، ہدایت پانے والا نہیں پا سکتے۔ جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔